ایک دن بڑا مارا کسی نے مجھے، بہت مارا ہے، بہت مارا ہے۔ اللہ شرافت کی زندگی اپنائی ہے تو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ جہالت میں تھے تو ڈرتی تھی دنیا، بہت مارا ایک دن کسی ظالم نے ہمیں، اور دین کے اوپر مارا، بہت ذلیل کیا اس نے ہمیں۔ میں گڈی کراچی کے اندر، اور غصے کے اندر نا میں گاڑی تیزی سے بھگانا شروع۔ اس وقت مدرسے میں پڑھتا تھا، کچا تھا، کمزور تھا، آج بھی کچھ زیادہ نہیں آتا، لیکن انسان تھا اوپر سے، بہت تکلیف ہوئی۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ نے ہمیں بہت تمیز سکھائی ہے۔ استاد جی لکھنوی صاحب کو اللہ حیاتی دے، ہمیں انگریز سے دیسی بنانے والے وہی ہیں۔ وہ صبر نہ کرتے شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ بہت تکلیف ہوئی ایک دن، بہت مارا ایک انسان نے ہمیں، اور بہت سے لوگوں نے مارا، اور یہاں جتنے ہی بیٹھے ہیں شاید مخلص آدمی ہوگا اسے ہلکا پھلکا ابلیس تھوڑی مارنے آتا ہے، بڑا جن آتا ہے مارنے کے لیے بڑے شیر کو اسلام کے۔ جو بننا چاہ رہے ہیں ان کو ایک ویسے اشارہ ہے، ڈریے گا نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں چھپانے کا شرعن اصول ہے ہمارے۔ وہ کہتے ہیں نا اگر ہم اپنا مردہ اگر ہم بتا دیتے اندر کیا ہوتا ہے تو لوگ مردے نہیں دفناتے۔ اصول تو ہے نا ہر چیز بتانے کی۔ علامہ صاحب بھی سب کچھ بتا کے نہیں گئے تاکہ پیچھے آنے والے بچے گھبرائیں نہیں۔ ایک شہادت کے بعد دوسری بھی ہو، پھر تیسری بھی، اور عالم کی شہادت زمین آسمان ہلا دیتی ہے، یاد رکھیے۔ آپ کے یہاں تو سیل لگی ہوئی ہے شہیدوں کی، آپ ہر کسی کے ساتھ لگاتے ہیں۔ ایک اہل العلم کی شہادت جو ہے وہ عظیم تک، تاریخ دو رنگوں کو ہی تو جانتی ہے۔ ہسٹری ریممبرز اونلی ٹو کلرز، دو ہی رنگ یاد ہیں تاریخ، لال شہیدوں کے خون اور کالا علماء کی سیاہی، تیسرا کوئی رنگ نہیں ہے گا بھائی۔ تو میں نے نا غصے کے اندر جو نا وہ گاڑی میں جو میری ٹیپ تھی، میرا قرآن اس وقت سنتا تھا میں بہت زیادہ، اب تو میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، آپ کو نہیں پتا اللہ نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کے تحت ہم نیک انسان نہیں ہیں، لیکن اس وقت ایمان کیونکہ خالص تھا، ٹھوس تھا، مر مٹنے والا تھا رب کے لیے، میں نے سی ڈی ڈال دی اندر۔ بہت دکھ دیا کسی نے ہمیں، بہت مارا لوگوں نے اس راستے میں۔ تو قرآن سورہ حجر کا آخری رکوع چلنا شروع ہو گیا اس میں، اعوذ باللہ من الشیطان، بہت تکلیف میں تھے ہم اس پہ، ایسے نا مچھلی کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا شیخ آتے ہوتے، بہت تکلیف دی کسی، اور اللہ کے دین پر چلنے میں مارا کسی نے، بہت مارا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہے ہم ان کو جمع کر کے سوال کریں گے ان سے، اما کانوا یعملون، جو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ مصداق چاہے کفار مکہ کا ہے، مجھ سے تو بات ہو گئی نا۔ تم کہتے ہو تمہیں ڈپریشن ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کھول اللہ کے بندے، بات کرے گا اللہ تجھ سے۔ لیکن ابھی بھی غصہ میرا اتنا زیادہ تھا کہ میری وہ عاجزی آ نہیں سکی ان الفاظوں پہ آگے۔ اگلی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، لگا رہے اپنے کاموں کے اوپر، منہ پھیر ان کی طرف سے۔ ان میں تھوڑا ذرا اٹینٹیو ہوا کہ کوئی بڑا گال کر رہا ہے، پہلے بھی تھا لیکن غصہ ٹھنڈا ہوتا۔ آخری رکوع چل رہا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہو جائیں گے ان کے لیے جو مذاق اڑاتے ہیں تیرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافی ہو جائیں گے اپنے دردوں میں۔ احسن الخلق، اجمل الخلق، اکمل الخلق، اشرف الخلق، اعظم الخلق، اعرف الخلق، اعظم الخلق، انور الخلق، ارفع الخلق، صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کر۔ 30 کلو کی اونٹنیاں رکھی ہیں ان کندھوں کے اوپر ان بے شرموں نے۔ یہ کسی عام انسان کو حوصلے نہیں دے رہا اللہ۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہو جائیں گے آپ کے لیے، اڑانے دیں ان کو جتنا مذاق اڑا رہے ہیں۔
اب دل نرم ہو گیا تھوڑا سا کہ اللہ نے لفٹ کرا دی تھوڑی سی، اللہ نے گل کی تھی، دل تھوڑا انسان ٹھنڈا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ۔ لام اور قد قسم پر کھڑا ہے، ہم جانتے ہیں تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے بما یقولون۔ جس کے پیروں کی خاک کی کیا قیمت بتائے انسان، کس طرح ظالموں نے مارا آپ سے کرائے کے لوگ طائف میں ہائر کر کر کے مارا انہوں نے آپ سے سلام، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے آپ سے سلام مکے۔ ابو بکر میں اے کرن نہیں آیا سی، میں اس طرح لڑن نہیں آیا سی، میں تے توحید دی دعوت لے کے آیا سی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح بیان کر، غم تیرے بڑے ہیں، آپ کے غم بڑے ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کے غم بڑے ہیں، اللہ بھی کہتا ہے آگے اللہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تسبیح بیان کر، گلوریفائی کر اللہ کو، وَقُمْ مِنَ سجدوں کے تسلسل کو جاری رکھ، تذلل کے سلسلے کو جاری رکھ، تعبد کے سلسلے کو جاری رکھ۔ اور کب تک لوگ پوچھتے ہیں نا، یہ بتائیں کب تک شیخ صاحب، کب تک رکھ رہے ہیں یہ، کب تک سلسلے، یہ جنگیں کب تک چلتی رہیں گی انسان کی؟ اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ سلسلہ تیری موت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ مضبوط کر اپنے جگر کلیجے کو، یہ ڈیل ہوئی بھی ہے، یہ ڈیل ہو چکی بھی ہے اللہ کے ساتھ۔ کسی کے آنے جانے سے اس امت کو فرق نہیں پڑتا، یہ کثرت کے اوپر یہ کثرت جا گیا، یہ فلسفہ ہی اللہ کا لیلا پہ کھڑا ہے، کم ہی ہوں گے۔ یہ جو بحث ہوئی بھی ہے اوپر، یہ جو تبادلہ خیال ہوا ہے گستاخی کا آسمانوں پر، کہ اس نے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اللہ تو مجھے مہلت دے، تو اللہ نے کہا میں دیتا ہوں تجھے، لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تجھے مہلتیں چاہیے، میں بڑھاتا ہوں چیلنج کو، میں تجھے طاقت دیتا ہوں آدم اور اس کی نسل کے اوپر کہ تو ان کے کانوں میں، ان کے خون میں، یجری کا مجرے دم، تو خون گھس جائے گا ان کے اندر، من حیث لا ترونہ، یہ وہاں سے تو اس کو دیکھ سکتا ہے جہاں سے یہ نہیں، تجھے میں بڑھاتا ہوں تیری طاقت کو، اور اس کی کمی دکھاتا ہوں، تیری طاقت دکھاتا ہوں۔ تو نے کہا ہے نا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے کہا ہے نا قال ربی بما اغویتنی، تو نے یہ جملے نکالے ہیں نا کہ میں نے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، میں اللہ پلاٹ کرے گا کسی کے خلاف؟ اتنے بڑے کو جب للکارا جائے تو پھر بڑی بات ہی نکلتی ہے، چھوٹی بات ہی نکلتی۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، مال ان کا ہوگا مگر ہوگا تو پیچھے، اولاد ان کی ہوگی مگر تو ہوگا پیچھے۔ سونا میرا چیلنج، میں کثرت کے اوپر بات نہیں کروں گا، سارا فلسفہ ہے، یہ سارا فلسفہ ہی اس عبادی کی جائے متکلم، ان عبادی، یہ سارا اس جائے متکلم کے اندر ہے، میرے بندے ہیں، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، یہ میرا چیلنج ہے تجھے ابلیس، یاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام محدثین، مفسرین، معلمین، اصولیین، مبلغین، فقہا اور میدان میں جو زندہ ہیں اور جو چلے گئے دین کے محافظ، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی بڑا سخت سفر ہے یہ۔ اہبطوا منہا جمیعا کے بعد سے جب اللہ نے انسان کو اس دنیا میں کہا کہ جاؤ چلے جاؤ، یہ بڑی سخت کاٹ ہے۔ اللہ بھی انسان کے اس سلسلہ حیات سے سلسلہ انتقال تک کے سفر کو ان الفاظوں میں بیان کرتا ہے کہ اِنَّکَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّکَ قَدْحًا فَمُلَاقِیہ، اے انسان ہم جانتے ہیں
کہ تیری زندگی، تیری کاٹ بہت سخت کاٹ ہے اور پھر تو ہم سے ملے گا۔ مگر یہ تخلیق کا سلسلہ اہل فکر اور اہل دانش، اہل علم اور اہل توحید کو یہ سوچنا چاہیے اس پر کہ جب اللہ کہتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی حمد تھی، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ کی حمد ہوگی، اور تمہارے پہلے آخری انسکم و جنکم، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے بوڑھے، تمہارے بزرگ، تمہارے بچے، تمہارے بڑے، جو زندہ ہیں جو مردہ ہیں، یہ حیات ہو جائیں، یہ سب اللہ کو سجدہ دے دیں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اور یہ سب کے سب کفر کر دیں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو پھر بنایا کیوں اللہ نے یہ سب کچھ؟ علم کے میدانوں میں اور علم کے سرداروں میں یہ ہمیشہ سے بحث رہی ہے، ضرورت تو نہیں ہو سکتی، اللہ محتاج نہیں ہو سکتا کبھی بھی کسی چیز کا، مستحق تو ہے، محتاج نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج میں اس تخلیق کی بنیاد پر بات نہیں کروں گا کہ اللہ نے کہہ دیا انما الا واذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اللہ نے 6 دنوں میں دنیا بنائی، فی 6 ایام خلاص۔ بات ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، اور وہ جو اس کی اولاد ہے، وہ سلسلے کو دنیا میں آج تک چلتا آ رہا ہے، وہ سلسلہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر 2 بڑے اعتراض کیے گئے، 2 مختلف مخلوقوں نے کیے۔ ایک فرشتوں کا اعتراض تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ پھر سے اختیار کے سلسلے کو شروع کر رہے ہیں۔ میرے جمعے کا آج موضوع بھی اختیار ہی ہے، یہ کہانی ایک اختیار کے اوپر مبنی ہے، جس کو اختیار نہیں ملا اس کا چیپٹر دوسرا ہے، لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہانی ان کی نہیں ہے، وہ اس کہانی کا جز ہیں، کل نہیں، فرشتے جو ہیں۔ اصل یہ کہانی ہے اختیار کی، کہ اللہ نے مخلوق کے اندر اختیار کی چپ کو لگانے کا فیصلہ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔